تو آج ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی ایک ایسا منظر، کوئی ایسا ذکر پیش آیا ہے کہ خود امام مہدی علیہ السلام کربلا کے میدان میں موجود ہوں اور انہوں نے امام کو یاد کیا ہو. میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کی عمر اتنی ہو کہ آپ کو سن 89 کا کوئی واقعہ یاد ہو. میں سمجھتا ہوں شاید اس وقت آپ نہیں دنیا میں یاد رہیں گے. جی. اس شہر ممبئی میں ایک بڑے خطیب اور عالم گزرے ہیں عرب کے، شیخ عبدالزہراء کعبی. وہ تشریف لائے تھے اور اسی مسجد میں ہماری بامبے کی انہوں نے تقریر بھی کی تھی. اور اس زمانے کے جو عالم دین تھے مولانا کاظم رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ترجمہ بھی کیا تھا. اور حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد الموسوی صاحب نے ان کو بلایا تھا شیخ عبدالزہراء کعبی علیہ الرحمہ کو. ان کی ملاقات آخری امام سے جو ہوئی ہے وہ سرزمین کربلا پر ملاقات ہوئی ہے. اچھا. واقعہ کیا تھا؟ ایک بہت عظیم شاعر گزرے ہیں ابن اندرس. یہ ابن اندس یہ بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں اور ان کا جو مرثیہ ہے امام حسین یہ بڑا رقت آمیز ہے. جیسے ہماری اردو زبان میں میر انیس کے مراثی بڑے مشہور ہیں، اسی طرح سے ابن اندس کے بڑے مشہور سمجھے جاتے ہیں. جی. اور کوئی بھی عرب اگر عربی جانتا ہے ان اشعار کو سن لیتا ہے تو بالکل بے چین ہو جاتا ہے. شیخ عبدالزہراء کعبی کا بیان کہ میں سرزمین کربلا پہ آئے تھے مجلسیں پڑھنے کے لیے. ایک دن حرم کے پاس سے میں گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، کیا آپ اس کتاب کو مجھ سے لینا پسند کریں گے؟ اچھا، ایک خطیب کو تو کتابوں سے محبت ہوتی ہے. انہوں نے کہا بالکل، بتاؤ کون سی کتاب ہے. اس نے اب جو نکالی کتاب تو دیکھا کہ اتفاق سے ابن ارندس کے مرثیوں کی کتاب ہے. اب تو شیخ عبدالزہراء نے کہا اس کو کتاب کو تو ضرور مجھے چاہیے. اچھا بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے؟ معرفت دیکھیں اس کتاب بیچنے والے کی. جی. کہتا ہے اس کی قیمت بتاؤ میں کیا ہے؟ کہا بتاؤ کیا قیمت ہے؟ کہ بس اتنی قیمت ہے کہ ابھی چلیے حرم میں اور ابن ارندس کا مرثیہ میرے لیے پڑھ دیجیے. متوجہ ہوئے آپ؟ جی. لوگ سوچتے ہیں کہ 1000 2000 10,000 لے لیے جائیں. وہ کہہ رہا تھا نہیں، 10,000 لیں گے تو کتنے دن چلیں گے، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر امام حسین کا مرثیہ میں نے سنا اور آنسو بہے تو وہ تو قیامت تک میں کام آنے ہمیشہ. جی. یہ ہے معرفت اصل انسان کی. بے شک. کہا ٹھیک ہے آؤ. اچھا، بڑے شیریں بیاں خطیب تھے عبدالزہراء کعبی. اچھا. بڑی آواز میں کشش تھی. مجھے خود یاد ہے کہ جب آئے تھے اس زمانے میں ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے جی. اور جب وہ تقریر کرتے تھے بالکل دل کھینچے جاتا تھا. اچھا. ایک عجیب ان کا انداز تھا. شیخ عبدالزہراء کعبی کہتے ہیں کہ میں حرم میں بیٹھا اور میں نے اس کے لیے اشعار پڑھنے شروع کیے. اسی کتاب سے. اچھا، اور بھی مومنین جمع ہو گئے. کہ ان کے درمیان میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت بالکل منفرد انداز کا ایک عرب جوان آ کر وہ بھی سامنے بیٹھے اور اس کے بعد انہوں نے میرے اشعار کو سننا شروع کیا. سب رو رہے تھے. جی. وہ کتاب بیچنے والا بھی رو رہا تھا، لیکن اس جوان کا گریہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کا ماتم کر رہا ہے اس انداز میں. کہ اب جو میں نے یہ شعر پڑھا کہ ایقتل ظمآنا حسین بکربلا وفی کل عظم من اناملہ بحر، کہ کیا اس میدان کربلا میں امام حسین پیاسے قتل ہو گئے جبکہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ چاہتا تو سمندر پانی بن کے بہنے لگتا. ایک عجیب انداز سے یہ مصرع تھا کہ بس میں اس کی بار بار تکرار کر رہا تو دیکھ رہا تھا کہ وہ جوان اس انداز میں رو رہا ہے. پھر میں چپ ہو گیا. سارا مجمع رو رہا تھا. میں نے دیکھا کہ اس جوان نے امام حسین کی زری کی طرف رخ کر بس یہی ایک شعر بار بار پڑھتے جا رہے تھے اور اسی کے اوپر گریہ کرتے جا رہے تھے. میں رکا رہا حتیٰ یہاں تک کہ آگے میں نے 1-2 شعر اور بھی پڑھے، لیکن وہ جوان بس اسی کو دیکھ کے گریہ کرتے جا رہے تھے. اور اچانک جیسے ہی میں نے مرثیہ روکا وہ نگاہوں سے غائب ہو گئے. کہ تب میں متوجہ ہوا کہ یہ وارث حسین ہیں کہ جو اس مرثیے کی مجلس میں کربلا میں امام حسین کے حرم میں شرکت کر رہے ہیں. اب میں آخری جملہ اس سلسلے میں عرض کروں کہ علامہ امینی علیہ رحمت والرضوان نے کتاب الغدیر میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ابن ارندس کے اس مرثیے کو جہاں کہیں بھی پڑھا جاتا ہے
ان کا ہی بیان ہے مرحوم علامہ امینی علیہ رحمہ کا. جہاں کہیں بھی پڑھا جاتا ہے امام ضرور وہاں تشریف لاتے ہیں اور اس مرثیے کی مجلس میں شرکت کرتی ہیں. حقیقتاً امام کا دل امام حسین کے لیے گریا کرتا ہے اور ہمیشہ آخری امام اپنے جد مظلوم کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں خون روتے.